یہ بیعت نہیں ہے۔ جب تک عبادت کے اندر محبت کی روح نہ پائی جائے اس وقت تک نہ رغبت کا مضمون سمجھ آ سکتا ہے، نہ رغبت نصیب ہو سکتی ہے۔ بس اس آیت کریمہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے معانی کے سمندر ہیں اور بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے قوانین قدرت کے راز ہیں جن سے پردے اٹھائے گئے ہیں۔ انا مال عسر یسرن، انا مال عسر یسرا کو اگر سائنسی زبان میں آپ ڈھالنے کی کوشش کریں تو وہ سائنس کا یہ مشہور محاورہ کہ ان پٹ از نیور گریٹر دین آؤٹ پٹ، آؤٹ پٹ از نیور گریٹر دین ان پٹ، جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کے سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا لازمی انحصار ان پٹ پر ہے۔ ان پٹ انرجی فیڈ کرنے کا نام ہے۔ کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو قوت خرچ کرتے ہیں اس کو ان پٹ کہتے ہیں، اور اس کام کے نتیجے کو آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ تو اس سادہ سے سائنس کے فقرے میں بہت گہرا قانون قدرت کا ایک راز بیان ہوا ہے جس سے مغربی قوموں نے بے انتہا فائدے اٹھائے ہیں۔ گھر بیٹھے جنتر منتر سے کچھ نصیب نہیں ہوگا، یہ پیغام ہے۔ جو کچھ تمہیں نصیب ہوتا ہے تمہاری محنت سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو نصیب ہوتا ہے وہ محنت کے مقابل پر کم ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ اس قانون کو جب ہم مذہبی رنگ میں سمجھتے ہیں تو بالکل ایک نیا مضمون پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان پٹ کے سوا تمہیں راحت نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کی راہ میں تم جتنی ان پٹ کرتے ہو اس سے بہت زیادہ راحت نصیب ہوگی۔ یہاں سائنس کا وہ ابتدائی قانون صرف عمل پر پیرا نہیں رہتا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ مضمون لیس للانسان الا ما سعی تو اپنی جگہ قائم ہے، کسی انسان کو بغیر محنت کے نہیں ملے گا، مگر جب ان پٹ خدا کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا حصہ بیچ میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ جب تو خدا کی راہ میں محنت کرے گا تو پھر لامتناہی سلسلہ ہے رغبتوں کا، ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جس کے لیے جتنا چاہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بس حقیقت میں دنیا کے قوانین پر ہی قدم رکھتے ہوئے روحانیت کے قوانین تک رسائی ہوتی ہے۔ یہ خیال کر لینا کہ ہم دنیاوی قانون سے بالا ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلے مادی قوانین جو قدرت کے قوانین ہیں اور خدا ہی نے بنائے ہیں ان پر عمل کرنا سیکھیں، ان کی حقیقتوں کو سمجھیں، ان حقیقتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کے منصوبے ڈھالیں اور محنتیں کریں۔ پھر یاد رکھیں کہ آپ اس مقام پر فائز ہو چکے ہیں جہاں اب دین میں جب آپ وہی راہ اختیار کریں گے تو ایک بالائی منزل تعمیر ہوگی، اور وہ قانون قدرت کوتاہ رہ جائے گا آپ کے وہ نتائج کے مقابل پر جو آپ کو نصیب ہوں گے۔ قوانین قدرت تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی محنت کا زیادہ سے زیادہ برابر نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے ملاحظہ کیا ہے محنت کا برابر نتیجہ بھی نہیں نکلا کرتا، کیونکہ محنت میں کچھ حصہ ضیاع کا ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جب آپ موٹر میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو اگرچہ اس کی طاقت کا ایک بڑا حصہ پہیوں کو چلانے میں کام آتا ہے اور دیگر بجلی کے کل پرزوں کو چلانے میں کام آتا ہے، لیکن فرکشن کے نتیجے میں اور کچھ مشین کی خرابی کے نتیجے میں مشین میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ تمام طاقت کو وہاں منتقل کر سکے جہاں منتقل کرنا مقصود تھا، ایک حصہ اس کا ضائع چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر واقف ہوں سائنسی محاوروں سے تو آپ مشینوں کے متعلق یہ بھی لکھا ہوا پائیں گے
اس کی ایفیشنسی 70% ہے، 80% ہے، 90% ہے۔ آج تک کوئی کار ایسی ایجاد نہیں ہوئی، کوئی بھی مشین دنیا میں ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو 100% امانت کے ساتھ آپ کی طاقت کا پھل آپ کو عطا کر دے۔ بس وہ جو درمیان میں فرکشن ہے وہ دراصل مشین کی خیانت ہے، وہ کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے، کچھ ضائع کر دیتی ہے۔ بس اس میں ہمیں ایک اور نقطہ بھی ہاتھ آیا کہ جتنا خدا کی راہ میں کوئی امین ہوگا اتنا ہی اس کی محنتوں کو بہتر پھل لگیں گے، اور جتنا امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا اتنا ہی اس کی محنت میں کمی محنت کے پھلوں میں کمی آتی چلی جائے گی۔ اب بظاہر دو عبادت کرنے والے ایک رات جاگ کر خدا کی راہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں بعض ایسے لوگ بھی، یعنی لیلۃ القدر کی رات سمجھتے ہوئے 27 رمضان کو مثلا، بعض ایسے لوگ بھی عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں جن کو عام وقتوں میں 5 وقت نمازوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک جذبہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس گھڑی کا کوئی ایسا لمحہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہماری زندگی کی ساری کوتاہیاں دھل جائیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا سلوک فرماتے ہوئے ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازے۔ اس نیک تمنا پہ تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بھی کھڑے رہتے ہیں اور ایک ایسا آدمی بھی کھڑا رہتا ہے جس کا دل عبادت میں رہتا ہے، جو ہمیشہ خدا کی محبت کی تلاش میں رہتا ہے۔ ان دونوں کا بظاہر ایک ہی ہے، ایک جیسا ہی وقت ہے، لیکن واقعتاً ان کی عبادت کی کیا کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن دنیا کے اندازوں کے مطابق ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ بعض لوگ اس قسم کے ہوں گے اور بعض اس قسم کے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کھڑے رہتے ہیں، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، بار بار دل اکتاتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں اور خدا کو یاد کریں، لیکن دوسرے تصورات، دوسرے خیالات، فکریں، آرزوئیں ان کا دامن تھامتی ہیں اور دعا کرتے کرتے ان کی توجہ بکھر کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے اور خدا سے ہٹ جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت کا اکثر حصہ اسی کیفیت میں گزرتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت کا نسبتاً کم حصہ اس کیفیت میں گزرتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت پر خدا کی یاد کا، خدا کی محبت کا غلبہ رہتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت پر دنیا کی محبتوں کا غلبہ رہتا ہے اور خدا کی محبت کی جھلکیاں کہیں کہیں ان کو دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے امین اور غیر امین میں۔ جو خدا کی طرف سے اس کی عبادت کا امین ہو، وہ تمام تر توجہات کو خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی ان پٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایسے شخص کے، یعنی ان پٹ تو برابر ہوگی لیکن آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ان پٹ سے مراد ہے جو اس نے محنت کی، دونوں محنتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک کی محنت ضائع جا رہی ہے کیونکہ وہ امین نہیں ہے، وہ اچھی قسم کی مشین نہیں ہے، اس لیے مقصد پر خرچ کرنے کی بجائے وہ طاقت کو دائیں بائیں خرچ کر رہا ہے۔ اور ایک شخص جو للہ وقف ہے اور ایسا امین ہے خدا کی راہ میں کہ تمام طاقتیں خالصتاً خدا کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ مقام محمدیت پر فائز ہے۔ بس ادنا مقام سے لے کر مقام محمدیت تک لاکھوں کروڑوں دیگر مراتب اور منازل ہیں، جن میں سے گزرتے رہنے کا نام ہی دراصل سلوک ہے، یعنی خدا کی راہ میں قدم بڑھانا، کوشش کرتے چلے جانا۔ انا مال عسر یسرن، انا مال عسر یسرا کے ساتھ جب یہ فرمایا فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب، تو یہ سبق دیا کہ دنیا میں جو تم محنتیں کرتے ہو ان کا تو تمہیں برابر نتیجہ ملے گا، لیکن ہم تمہیں ایک اور سلوک کا اور محنت کا رستہ بتاتے ہیں جہاں اجر لامتناہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لامتناہی اجر کا مضمون قرآن کریم میں ہمیشہ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ منسلک پایا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی قانون کے متعلق خدا تعالیٰ نے غیر ممنون اجر کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو
اپنی محنتوں کو زیادہ سے زیادہ ان راہوں میں استعمال کرنا چاہیے جو راہیں لامتناہی اجر کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور ان محنتوں پر نگران رہنا چاہیے کہ جن مقاصد کی خاطر ہم کام کر رہے ہیں ہمارا وقت اور ہماری توانائی انہی مقاصد پر خرچ ہو رہے ہیں اور بکھر نہیں جاتے ادھر ادھر، اور ہمارے نفسانی خیالات اور دل کی بے ایمانیاں ان نیک کوششوں کو ضائع نہیں کر دیتی۔ یہ وہ فرق ہے جو عبادت اور عبادت میں فرق پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر آؤٹ پٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی کو کیا ملے گا۔ یہ بیعت نہیں ہے۔